قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري۔ آج ہمارا موضوع چونکہ سردی کی مناسبت سے گزشتہ دروس چل رہے تھے، تو سردی کے موسم میں اکثر غیر ملکی کپڑے پہننے کا موقع لوگوں کو ملتا رہتا ہے، جس کو ہم اپنے عرف میں لنڈا بازار کا سامان کہتے ہیں۔ تو آج اس کے بارے میں شرعی احکامات جو ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے عرض کرنے ہیں، جن کا جاننا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ جو لنڈا بازار ہم کہتے ہیں یہ کیا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، یہ کیسے بنا اور اس کا نام لنڈا کیوں ہے۔ یہ بھی ایک عجیب کہانی ہے۔ برطانیہ میں ایک خاتون تھی، اس کا نام تھا لنڈا، LINDA۔ تو یہ بیچاری وہاں ان لوگوں میں ویسے یہ کوالٹی ہے کہ وہ انسانیت کا، غرباء کا درد رکھتے ہیں۔ یہ اچھی صفت اللہ نے ان کو دی ہے، ہمیں بھی اللہ عطا فرمائے۔ تو وہ غرباء کے بارے میں بہت رحم دل تھی، تو لیکن اتنی مالدار نہیں تھی کہ وہ غریبوں کے لیے کچھ کر سکتی۔ اس نے کافی سوچ بچار کی، اپنی سہیلیوں سے کہا، جاننے والے اور لوگوں سے کہا کہ میں غریبوں کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں، تم میری مدد کرو۔ انہوں نے کہا بھی اب اتنا بڑا کام، اتنی مدد تو ہم نہیں کر سکتے۔ ہاں ایک ہو سکتا ہے کہ ہمارے گھر میں جو فالتو کپڑے ہیں، فالتو جوتیاں ہیں، پرانے کوئی کپڑے ہیں، وہ ہم تمہیں دے دیتے ہیں، تم وہ غریبوں میں بانٹ دیا کرو۔ تو اس لنڈا نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ تو اس نے پرانے کپڑے جو بھی اس کو ملتے، چیزیں ملتی، ایک جگہ اس نے سٹال لگا دیا اور اعلان کروا دیا کہ جتنے غریب لوگ ضرورت مند ہوں وہ میرے سٹال پر آئیں اور جو چیز ان کو پسند ہو وہ وہاں سے آ کر لے جائیں۔ اب وہ کیا ہوتا، غریب لوگ آتے اس کے سٹال پر، پرانے کپڑے لوگوں نے جو اپنے گھر میں استعمال شدہ چیزیں تھیں وہ دے دیتے۔ کسی کو جوتا چاہیے تھا وہ جوتا لے جاتا، کسی کو کپڑا چاہیے وہ کپڑا لے جاتا، کوئی جرسی لے جا رہا ہے، کوئی کوٹ لے جا رہا ہے۔ پھر لوگوں نے دیکھا یہ تو بڑا اچھا کام کر رہی ہے، تو وہ لوگ جو اس کو نہیں بھی جانتے تھے، جب ان کو پتہ چلا اس کے بارے میں، انہوں نے بھی اس کو وہ چیزیں دینا شروع کر دیں۔ تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ لنڈا کا جو ایک چھوٹا سا سٹال تھا وہ ایک بہت بڑی مارکیٹ بن گیا۔ کہیں جوتے پڑے ہیں، کہیں کپڑے ہیں، کہیں کوٹ ہیں، کہیں جرسیاں ہیں، کہیں اپر ہیں، کہیں کچھ پڑا ہوا ہے۔ تو پھر انگریز ہمارے بر صغیر میں جب آیا تو وہ اپنے ساتھ بہت سی چیزیں وہاں کی تہذیب کی لے کر آیا، اور اسی میں یہ لنڈا بازار بھی ساتھ آ گیا۔ پھر یہاں جو انگریز رہتے تھے وہ اپنی پرانی چیزیں وہ یوں ہی ایک سٹال لگاتے اور غرباء کے لیے مخصوص کر دیتے۔ پھر دوسرے ملکوں میں کچھ نے بیچنا شروع کر دیا۔ اب تو یہ پورا کاروبار ہے اور بڑا وسیع کاروبار ہے کہ لوگوں کے گھروں سے وہ چیزیں اٹھاتے ہیں، نقد پیسے دیتے ہیں۔ ہم لوگ بھی یہ کرتے ہیں۔ ہمارے جو پاکستان میں یہ لنڈا بازار چلتا ہے، ہمارا ترتیب یہ ہوتی ہے، ہماری گلیوں میں آتے ہیں برتنوں والے اور وہ کہتے ہیں کپڑے دے دو، برتن لے لو۔ ہماری عورتیں فالتو کپڑے، جرسیاں جو ان کے حوالے کرتی ہیں اور ان سے برتن لے لیتی ہیں۔ وہ پھر ان میں سے اچھی پرانی الگ الگ کر کے اس کا سٹال لگاتے ہیں اور اس کو بیچتے ہیں۔ یہی ترتیب وہاں تھی۔ تو انگریز جب یہاں سے چلا گیا تو وہ خود تو چلا گیا، لیکن لنڈا بازار ادھر ہی چھوڑ گیا وہ اپنا۔ اب وہ مستقل ایک کام بن چکا ہے، دوسرے ملکوں سے کپڑے آتے ہیں، چیزیں آتی ہیں اور وہ باقاعدہ بازاروں میں بکتی ہیں۔ تو آج بھی وہ اصل میں لنڈا تھا، لیکن ہم اس کو لنڈا پڑھتے ہیں، تو وہ لنڈا بازار آج بھی ہے۔ اس میں ایک بات ہمارے لیے بڑی سبق کی ہے۔ دیکھو، ایک غیر مسلم عورت، اس نے انسانیت کی بھلائی کے لیے ایک اچھے کام کے بارے میں ابتدا کی اور سوچا۔ اس عورت کو مرے تو عرصوں بیت گئے، لیکن آج بھی اس کا نام زندہ ہے۔ ہم لنڈا بازار کہتے ہیں تو وہ اسی عورت کا نام ہے۔ تو اس سے پتہ چلا جو بندہ اچھا کام کرتا ہے، انسانیت کی بھلائی کا کام کرتا ہے، وہ غیر مسلم بھی ہے تو اللہ نے اس کے نام کو آج بھی دیکھ لے روشن کیا ہوا ہے۔ اور اگر مسلمان ایسا کام کرے وہ تو دنیا میں بھی نفع کمائے گا، آخرت میں بھی کمائے گا۔ یہ تو تھی اس کی تاریخ۔ اب چند سوالات ہیں۔ ایک تو یہ کہ غیر مسلم کافروں کے ملک کا بنا ہوا کپڑا اور چیزیں ہمارے لیے پہننا جائز ہیں یا نہیں۔
تو اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل جائز ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غیر مسلم کافروں کے بنے ہوئے لباس خود پہنے ہیں۔ بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب باندھا ہے، باب الصلاۃ فی الجبۃ الشامیہ، کہ شام کے بنے ہوئے جبے میں نماز پڑھنا۔ اس میں روایت نقل کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تو اس سے پہلے وضو کیا، تو آپ نے جبہ پہنا ہوا تھا، تو جبۃ شامیۃ، وہ شام کا بنا ہوا جبہ تھا اور اس کے یہ بازو بھی تنگ تھے، تو حضور اس کو اوپر نہیں چڑھا سکے، آپ نے پھر اس کو اتار کر بازو باہر نکالے اور پھر وضو کیا۔ تو جس وقت یہ جبہ آیا تھا اس وقت شام کا علاقہ فتح نہیں ہوا تھا، وہ لوگ کافر تھے، تو ان کافر ملکوں کا بنا ہوا جبہ ہمارے نبی نے پہنا ہے۔ اسی طرح حدیثوں میں آتا ہے جبۃ رومیۃ، روم کا بنا ہوا جبہ، اور روم عیسائیوں کا مرکز رہا ہے شروع سے، اب بھی ہے، تو ان لوگوں کا بنا ہوا جبہ اللہ کے نبی نے استعمال کیا۔ پھر ایک آپ کا جبہ کتابوں میں آتا ہے جبۃ کسروانیۃ، یہ سبز رنگ کا جوڑا تھا اور ایران سے بن کر آتا تھا مدینہ منورہ میں، تو وہ ایرانی جوڑا اللہ کے نبی نے پہنا، اور ایران والے اس زمانے میں مجوس تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے، اور یہ لوگ بھی کافر تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کا بنا ہوا امپورٹڈ کپڑا اور امپورٹڈ لباس پہنا ہے، اس کو استعمال کیا ہے، تو ہمارے لیے پہننا بھی جائز ہے، یہ منع نہیں ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے بخاری شریف میں آتا ہے، پوچھا گیا کہ مجوسی جو آگ کے پجاری ہیں یہ لوگ کچھ کپڑا بنا کر ہمارے علاقوں میں بھیجتے ہیں، تو ہم ان کو پہنے یا نہ پہنے؟ تو امام بخاری نے نقل کیا لم یرا بہا بأسا، تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا کوئی حرج نہیں ہے، ان کے ہاتھ سے بنا ہوا کپڑا تو پاک ہی ہے، ناپاکی تو ان کے دلوں میں ہے نا جو شرک والی ہے، ورنہ کپڑے میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو یہ بات تو حل ہو گئی کہ غیر مسلم ملکوں کا کافروں کا بنا ہوا کپڑا پہننا ہمارے لیے جائز ہے۔ اب لنڈے میں جتنا بھی آ رہا ہے وہ سب غیر ملکوں سے ہی آ رہا ہوتا ہے، تو اگر ہم ان کو لے کر پہننا چاہیں تو پہن سکتے ہیں، منع نہیں ہے، لیکن چند مسائل کا ہمیں خیال رکھنا ہوگا۔ سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے جب آپ اس کو خرید رہے ہیں تو خریدنے سے پہلے آپ کو یہ سوچ لینا چاہیے وہ لباس غیر قوموں کا شعار تو نہیں ہے۔ دیکھیں کچھ لباس ایسے ہوتے ہیں جو مذہب کی وجہ سے پہنے جاتے ہیں، کچھ لباس ایسے ہوتے ہیں جو علاقے کی وجہ سے پہنے جاتے ہیں۔ اب جیسے ہندوؤں کا مذہبی لباس کیا ہے، وہ دھوتی پہنتے ہیں اور وہ زنارسی پہنتے ہیں، وہ مالٹے سے کلر کی ان کے جو پہنتے ہیں مندروں کے بڑے۔ تو ایسا لباس جو غیر قوموں کا شعار ہو اور ان کے مذہب کی پہچان ہو، اگر لنڈے سے آپ وہ والا سامان خرید رہے ہیں تو بالکل نہیں خریدنا چاہیے، یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اس کا حشر بھی ان کے ساتھ ہو جائے گا۔ اس لیے بعض اوقات یہودیوں کا، یہ نصرانیوں کے جو پادری ہیں، ایک یہ خاص قسم کا ایک وہ پہنتے ہیں جبہ سا، اس کے یہاں پر صلیب بھی لٹکی ہوتی ہے۔ اگر وہ لباس ہے وہ تو ان قوموں کا شعار ہے، ان کے مذہب کی پہچان ہے، ایسا لباس ہمیں نہیں خریدنا چاہیے۔ لیکن جو ٹراؤزر ہیں، پینٹ وغیرہ، اب یہ کسی مذہب کا لباس نہیں ہے، یہ عمومی لباس بن چکا ہے۔ ہندو بھی پینٹ پہنتا ہے، سکھ بھی پہنتا ہے، عیسائی بھی پہنتا ہے، یہودی بھی پہنتا ہے، مسلمان بھی پہنتا ہے۔ تو یہ پینٹ ایسا لباس ہے جو کسی مذہب کی نشانی نہیں ہے، اس کی تو خیر ہے، اس کی بھی شرائط ہیں، وہ علماء سے پوچھنی چاہیے کیسی پینٹ میں پہن سکتا ہوں اور کب پہن سکتا ہوں، مجبوری کی حالت میں اس کی گنجائش ہے۔ لیکن اگر وہ ان کے مذہب کی نشانی ہے پھر ہمیں نہیں خریدنا۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے جب خریدا وہ مذہب کی نشانی لباس تو نہیں ہے، لیکن اس کے اوپر کوئی نشانی بنی ہوئی ہے، مثلا کوئی صلیب کا نشان بنا ہوا ہے یا کوئی ہندوؤں کی مورتی بنی ہوئی ہے، تو ایسے لباس کو ایک شرط کے ساتھ خرید سکتے ہیں کہ لباس خرید لیں، اس صلیب کو ختم کر دیں، اس مورتی کو ختم کر دیں، تاکہ جو ان کے مذہب کی علامت تھی وہ ختم ہو جائے اور لباس لباس رہے، وہ آپ پہنے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ پھر آپ نے لباس خریدا، ان کے مذہب کا شعار بھی نہیں ہے، کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے،
تو آپ کو یہ دیکھنا ہے وہ لباس ساتر ہے کہ نہیں ہے۔ ساتر کا مطلب ہے ایسا لباس جس سے آپ کا سطر نظر نہ آئے۔ اب دیکھیں غیر مسلم لوگوں کی عورتیں وہ اسکرٹ پہنتی ہیں، اس کے بازو ہی نہیں ہوتے اور پیٹ بھی کہیں کہیں سے نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اب یہ لباس اگر مسلمان عورت پہنے گی تو بتائیں وہ پھر کس طرح اس کو استعمال کرے گی؟ وہ الگ بات ہے اپنے خاوند کے لیے تنہائی میں اگر پہنے تو اس کی گنجائش ہے، لیکن ایسا لباس خریدنے کی ضرورت کیا ہے جس میں بے حیائی کی علامات پائی جا رہی ہوں؟ ایسے ہی مردوں کے لیے کیا ہے کہ ہمارا جو سطر ہے ناف سے لے کے گھٹنے تک مردوں کا سطر ہے۔ اب آپ نے لنڈے سے کوئی چیز خریدی ہے، خرید لیں، لیکن یہ دیکھیں وہ آپ کا سطر چھپائے گی کہ نہیں چھپائے گی۔ اگر وہ ہے ہی آپ کی جینز اتنی کٹی ہوئی ہے، اس میں آپ کا گھٹنے سے اوپر کا حصہ نظر آ رہا ہے، تو ایسا لباس آپ کو نہیں خریدنا چاہیے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم، کہ ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے اور لباس کا مقصد ہے وہ تمہارے سطر کو چھپاتا ہے، اور جو لباس سطر نہ چھپائے وہ کیسے ہم پہن سکتے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے قیامت کی نشانیاں بتلائیں، اور ایک نشانی بتائی کہ قیامت کے قریب تم ایسی عورتوں کو دیکھو گے کاسیاتن عاریاتن، انہوں نے کپڑے تو پہنے ہوں گے وہ پھر بھی ننگی ہوں گی۔ کیا مطلب کہ کپڑے ہی ان کے آدھے آدھے ہیں، جسم نظر آ رہا ہے تو وہ پہنے نہ پہنے برابر، یا کپڑے اتنے ٹائٹ اور تنگ ہیں کہ ان کا جسم اس میں سے نظر آتا ہے، تو ایسا لباس پہننا ہمارے لیے درست نہیں ہے۔ تو لنڈے سے چیزیں خرید تو لیں، لیکن ایسی چیز نہ خریدیں کہ جس سے آپ کا سطر واضح ہو۔ اگلا اصول یہ ہے کہ جب آپ نے کوئی چیز خرید لی ہے، اب آپ یہ دیکھیں یہ چیز نئی ہے کہ پرانی ہے۔ بعض چیزیں نئی بنی ہوئی ہوتی ہیں، تو نئی چیز جو استعمال شدہ نہیں ہے وہ بغیر دھوئے بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بخاری شریف میں آتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے بارے میں کہ صلی علی فی ثوب غیر مقصور، حضرت علی نے کافروں سے ایک لباس خریدا اور بغیر دھوئے اس کو پہنا اور پہن کر اس میں نماز پڑھ لی۔ کیوں کہ نیا کپڑا وہ تو پاک ہی ہے، اس کو کسی نے پہنا ہی نہیں تو اس میں ناپاکی کا اندیشہ نہیں ہوتا، تو وہ تو آپ پہن لیں۔ دوسرا یہ ہے کہ کپڑا آپ نے خریدا وہ نیا نہیں ہے، استعمال شدہ ہے۔ اگر استعمال شدہ کپڑا پیچھے سے کسی کمپنی نے دھو کر بھیجا ہے، بعض ایسی بھی لنڈے والے ہیں جو کپڑوں کو پہلے واش کرتے ہیں اس کے بعد آگے بھیجتے ہیں، اگر تو یہ تحقیق ہو جائے کہ کپڑا دھلا ہوا آیا ہے تو بھی آپ پہن لیں، یا دھلا ہوا نہیں تھا آپ نے لے کر خود دھویا ہے اس کے بعد آپ نے خشک کر کے پہن لیا تو اس میں کوئی حرج نہیں، آپ نماز پڑھیں تلاوت کریں، وہ پاک ہو چکا ہے۔ اگر وہ ناپاک تھا لیکن آپ نے کپڑا خریدا استعمال شدہ ہے، آپ کا گمان یہ کہتا ہے کہ یہ پاک ہی ہوگا کیونکہ کچھ اوپر لگا ہوا تو نظر آ نہیں رہا، نہ اس میں بدبو ہے نہ کوئی ایسی چیز ہے، تو اگر آپ کا گمان غالب یہی ہے کہ یہ پاک ہوگا، اس میں کوئی ایسے آثار نہیں ہیں، تو بلا وجہ شبے اور وسوسے میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ بغیر دھوئے بھی ایسی جرسی ایسا سوٹ وغیرہ پہنیں اور نماز پڑھیں تو جائز ہے، پڑھ سکتے ہیں، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ احتیاط یہی ہے کہ ایسا کپڑا جس کے بارے میں گمان ہے کہ یہ پاک ہوگا اس کو بھی دھو لینا چاہیے۔ وجہ کیا ہے کہ جو غیر مسلم قومیں ہیں نا ان کے اندر پاکی کا اہتمام نہیں ہوتا، وہ لوگ پیشاب کرتے ہیں تو پانی استعمال نہیں کرتے، بس ٹیشو استعمال کیا اور چلو بھائی۔ اسی طرح ان کو احتلام ہو گیا ہے تو ہم تو غسل کرتے ہیں کپڑے کو دھوتے ہیں کہ ناپاک ہو گیا ہے، ان میں صفائی کا تصور تو ہے، پاکی کا تصور نہیں ہے۔ ان کے نزدیک وہ ٹھیک ہے، ان کو کون سا کوئی نماز یا کوئی روزہ، تو ایسے لوگوں کے کپڑے جب ہمارے پاس آئیں گے تو اس میں گمان یہی ہوتا ہے کہ شاید یہ ناپاک ہوں، اس لیے علماء نے لکھا بہتر یہ ہے کہ جب بھی لنڈے سے کوئی چیز خریدیں اس کو دھوئے بغیر استعمال نہ کریں، یہ احتیاط ہے اور اس کا بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کی دو وجہ ہیں، ایک وجہ تو یہی کہ وہ لوگ پاکی کا اہتمام نہیں کرتے، صاف ہو جاتے ہیں پاک ہونے کا اہتمام نہیں کرتے، اور خاص طور سے جو انڈر گارمنٹس ہیں یعنی جو
ایسی چیزیں جو رات کو سونے کے وقت پہنی جاتی ہیں یا انڈر ویئر وغیرہ ہیں، ان کے بارے میں تو لازمی دھو کر استعمال کریں، کیونکہ ان کی پاکیزگی کا تو یقین ہو ہی نہیں سکتا ایسے لوگوں سے جو پاک رہتے بھی نہیں ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ ممالک جہاں سردیاں ہیں، چونکہ اکثر لنڈے کی چیزیں سردیوں میں ہی لوگ لیتے ہیں، تو سردی والے ممالک میں سردی ہوتی ہے تو ہمیں احتلام ہو جائے تو ہم بھی اس لیے نہاتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے نہ نہیں پہنا، اور اگر اللہ گنجائش دے دیتے نہاؤ تو ٹھیک، نہ نہاؤ تو بھی ٹھیک، تو آپ بتائیں اتنی سردی میں کون نہائے؟ وہ کہیں گے چلو کوئی نہیں اللہ بے لے۔ اور جن کو اللہ کا تصور ہی نہیں ہے، پاکی کا تصور ہی نہیں ہے، یہ لوگ پھر غسل ذرا تسلی سے ہی کرتے ہیں، اس کی وجہ سے جلد کی بیماریاں ان ممالک میں بہت زیادہ ہیں، اور خاص طور سے جو ناف کے نیچے کے حصے کی الرجی ہے یہ تو بہت کامن ان ممالک میں پائی جاتی ہے۔ تو ان کے ٹراؤزر، ان کی پینٹیں، ان کے انڈر ویئر، ان کے اندر والی ٹی شرٹس وغیرہ، اکثر ان کے اندر الرجی کے جراثیم ہوتے ہیں، ڈاکٹروں کی تحقیق یہی ہے۔ اس وجہ سے اس کو بغیر دھوئے پہنیں گے تو سمجھ لیں آپ اپنے آپ کو بیمار کرنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو جلد کی بیماری لگوانا چاہتے ہیں، تو بغیر دھوئے ان کو بالکل استعمال نہ کریں۔ مشورہ بھی یہی ہے، مسئلہ بھی یہی ہے، اور احتیاط بھی یہی ہے کہ ان کپڑوں میں ناپاکی غالب ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کو دھو لیا کریں۔ اگلی بات یہ کہ آپ نے وہ کپڑا لیا، کپڑا بھی صحیح ہے، دھو بھی لیا، اس کو پہنا، اس نے سطر بھی آپ کا چھپا دیا، لیکن اکثر غیر ممالک سے آنے والے جیکٹس اور یہ جرسیاں وغیرہ ان کے اوپر تصویریں بنی ہوتی ہیں۔ اس کے بارے میں مسئلہ سمجھ لیں کہ تصویر کس کو کہتے ہیں۔ تصویر وہ ہوتی ہے جس کی آنکھ، ناک، کان، چہرہ نظر آ رہا ہو۔ اگر اس کا چہرہ بنا ہوا ہی نہیں ہے، بس ویسے ہی کوئی جانور ہے، کوئی چیز بنی ہوئی ہے، اور اس کی آنکھ، ناک وغیرہ نہیں ہے، تو یہ تصویر نہیں ہوتی، آپ اس کو ویسے ہی پہن لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس کی آنکھ، ناک تو بنی ہوئی ہے، لیکن اصول یہ ہے کہ جو بڑی تصویر ہے وہ والا تو استعمال کپڑا آپ نہیں کریں گے، جو بالکل معمولی تصویر ہے وہ اس کی گنجائش ہے۔ اب ہمیں پتہ کیسے چلے گا یہ تصویر بڑی ہے یا چھوٹی ہے؟ علماء نے اس کی نشانی یہ لکھی کہ آپ اپنی وہ چیز جو آپ نے خریدی ہے زمین پر رکھیں اور کھڑے ہو کر زمین پر دیکھیں کہ آپ کو اس کی آنکھ، ناک، چہرہ نظر آتا ہے کہ نہیں آتا۔ اگر تو وہ اتنی چھوٹی ہے کہ کھڑے ہو کے آپ کو اس کا کوئی چہرہ نظر نہیں آتا تو یہ تصویر کے حکم میں نہیں ہے، آپ اس کو پہن بھی لیں گے تو نماز ہو جائے گی، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ لیکن احتیاط یہ ہے کہ اس کا چہرہ بگاڑ ہی دیں تاکہ جو شک شبہ ہے وہ بھی نکل جائے، کیونکہ ہمارے ملک میں مفتی بھی بہت ہوتے ہیں، اوے تو کی کیتا، تیری بھی نہیں ہوئی، میری بھی نہیں ہوئی، تو میری نماز بھی خراب کرتے، بھئی وہ شرٹ اوڑھنے پائی، تیری پائی کدھر نہیں ہوئی، لیکن بس لوگوں کو وہم ہوتا ہے، تو بہتر یہ ہے اس کو بھی بگاڑے۔ اگر وہ آپ کو صاف نظر آتی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ بڑی تصویر ہے۔ اب اس کے دو حل ہیں۔ ایک حل تو یہ ہے آپ اس کے اوپر سٹیکر لگا دیں، کوئی کپڑا لگا دیں جو اس کے چہرے کو چھپا دے، اب وہ تصویر کے حکم سے نکل گیا، اب آپ اس کو پہنیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کہتے ہیں جی سٹیکر لگانے سے تو اس کا ڈیزائن خراب ہو جائے گا، اس کی جو ساری ویلیو ہے وہ ختم ہو رہی ہے، تو پھر اتنا کر لیں کہ جو اس کی آنکھیں بنی ہوئی ہیں آپ اس کا مسئلہ کر دیں، یعنی اس کے اوپر اگر تو کوئی مارکر پھیر سکتے ہیں وہ پھیر دیں، یا اس کو کسی سوئی وغیرہ سے ادھیڑ دیں، اس کو اکھاڑ دیں۔ جب اس کی آنکھیں ختم ہو جائیں گی تو پورا چہرہ تو آنکھ سے ہی ہوتا ہے، تو جب اس کی آنکھ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے ابھی پوری تصویر نہیں ہے۔ جب پوری تصویر نہیں ہے تو اس کے اوپر تصویر کا حکم بھی نہیں لگے گا، تو پھر گنجائش ہے کہ آپ اس کو پہن کر نماز وغیرہ پڑھ لیں تو نماز ہو جائے گی، اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ تو اس کو بہت احتیاط سے سمجھ لیں کہ اگر وہ تصویر ہے، اس کی آنکھ، ناک، کان بنی ہوئی ہے تو آپ اس کو ضائع کریں، اس کا مصلح کریں، پھر نماز پڑھیں، ورنہ اس طرح نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز میں بھی کراہت آ جائے گی، اور دوسرے مسجد کے نمازیوں کی نماز میں بھی اس سے کراہت آتی ہے، اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ آخری بات یہ کہ لنڈے سے چیزیں لے آتے ہیں، بعض اوقات وہ زپ کھولی تو اس میں سے ڈالر نکل رہے ہوتے ہیں، کسی میں سے پاؤنڈ نکل رہے ہوتے ہیں، کبھی نکالا تو کوئی اور چیز ایسی نکلتی ہے، ہم بھی بھول جاتے ہیں اپنی جیکٹوں میں، اس کا کیا کریں؟ دیکھیں آپ نے جیکٹ خریدی ہے
تو آپ کہیں گے جیکٹ کے میں نے پیسے دیے ہیں تو اس کے اندر سے جو کچھ نکلا ہے وہ بھی میرا ہی ہے۔ بھائی جیکٹ تو نے خریدی ہے 100 روپے کی، اور اندر سے جو ڈالر پاؤنڈ نکل رہے ہیں وہ تو ہزاروں میں ہیں، تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ 100 روپے دے کے آپ اتنے سارے ڈالر خرید لیں۔ اس کا مسئلہ سمجھ لیں، اس کو لقطہ کہتے ہیں۔ لقطے کا مطلب ہے کہ کسی آدمی کی کوئی چیز آپ کو ملی ہے، آپ کو اس کا مالک معلوم نہیں ہے کہ مالک کون ہے۔ اب اس کا کیا کرنا ہے؟ کیونکہ یہ تو پکی بات ہے آپ نے جیکٹ خریدی ہے، پیسے نہیں خریدے، آ گئے ہیں لیکن آپ نے اس کو خریدے نہیں، اور اس جیکٹ والے کو پتہ ہوتا میری جیکٹ میں پیسے جا رہے ہیں، آپ بتائیں وہ کبھی اپنی جیکٹ بیچتا؟ اس کو بیچارے کو پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ بعد چوں پتہ لگ گیا نا جدوں دے ابے نے کیا جڑے تینوں پیسے پھڑائے سی کتنے آتے، انہیں کیا نا وہ تے جی میں جیکٹ ہی بیچتی، وہ تو وچے ہی چل گئے۔ اب وہ دکھ تو کر رہا ہوگا میرے پیسے کہاں چلے گئے۔ اب جیکٹ امریکہ سے چلی، پہنچ گئی پاکستان اور آپ کے پاس آ گئی، آپ نے وہ پیسے نکال لیے۔ اب دیکھیں کہ جس نے وہ جیکٹ خریدی ہے اگر تو وہ خود فقیر ہے، یعنی ایسا آدمی ہے جو صدقہ لے سکتا ہے، زکوٰۃ لے سکتا ہے، تو اس میں سے نکلے ہوئے پیسے اور چیزیں وہ خود ہی استعمال کر لے، اس کے لیے جائز ہے۔ لیکن اگر وہ جیکٹ خریدی ہے کسی مالدار نے اور وہ زکوٰۃ صدقے کا مستحق نہیں ہے، تو اب ان پیسوں کو وہ خود استعمال نہیں کر سکتا، بغیر ثواب کی نیت کے اس کو صدقہ کر دے، کسی غریب فقیر کو دے دے، کیونکہ جس کے یہ ہیں اس کی طرف سے صدقہ ہو گیا۔ کافر ہے اللہ اس کا بدلہ اس کو دنیا میں دے دیں گے، مسلمان تھا تو اس کو اللہ آخرت میں بھی اجر دے دیں گے، دنیا میں بھی اس کا کچھ نہ کچھ بدلہ مل جائے گا، اور آپ بری ہو جائیں گے، کیونکہ یہ پیسے آپ کے پاس امانت ہیں، اور امانت مالک کو پہنچائیں آپ کو پتہ نہیں ہے، تو پھر صدقہ کر دیں گے تو اس کا ثواب اس کو انشاءاللہ پہنچ جائے گا۔ تو خود استعمال کرنے کی تب اجازت ہے جب آپ زکوٰۃ صدقے کے خود مستحق ہوں۔ اگر آپ خود ہی زکوٰۃ نہیں لے سکتے تو پھر آپ اس کو استعمال کیسے کریں گے؟ کیونکہ اس کو تو صدقہ کرنا ضروری ہے، اس لیے اس کا پورا خیال رکھا جائے۔ میں آج ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا تو میں نے کسی سے کہا بھی ایسے ایسے پیسے نکلتے ہیں تو وہ استعمال کر نہیں سکتے۔ کہندا اچھا جی، کہندا ساڈے تے بڑے بیلی امیر ہو گئے اتنا جیکٹاں لے لے کے وچوں بڑے پیسے نکل دے۔ تو بھائی اس طرح امیر ہونے کی گنجائش فقیر کو ہے، جو پہلے ہی امیر ہے اس کو مزید امیر ہونے کی اجازت نہیں ہے، وہ اس کو صدقہ ہی کرے گا۔ تو اس کا ہمیں خیال رکھنا ہے کہ ان دنوں میں اگر ہم یہ چیزیں خریدتے ہیں تو اس طرح سے ان کو استعمال کرنا ہے، شریعت کے یہ احکامات اس کے بارے میں تھے۔ اب کوئی سوال کسی کے ذہن میں ہو تو وہ پوچھ لیجئے۔